چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا سٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ اکرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین آپ تو نبی پاک کی گویا جگر کا ٹکڑا ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی، اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سٹارٹ کیسے ہوئی، کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ نے دل میں خیال فرمایا یا فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ہیں ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے۔ ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آ گئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اچھوں کا ذکر کریں گے، بڑوں کا ذکر کریں گے، سرکاروں کا ذکر کریں گے۔
تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم قابل بھی نہیں ہیں، ہم شہدائے کربلا کا، امام حسین کا، گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں؟ بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو، یعنی امام حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ یعنی جبریل امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی۔ ایک اور روایت سنیے، ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے، مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، یہاں چلے میں پہلے تو ذرا یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبردست، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتا ہے، مگر فرات کا کنارہ تھا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا، اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا۔ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا، تجھے اہل بیت کے نوجوانوں کی سوکھی زبانیں نظر نہ آئیں۔ اب ناظرین یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے ان کے مسائل حل ہو جاتے، ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے پیارے آقا جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لے کر آتے نبی پاک لگاتے وہ آنکھ روشن ہو جاتی۔ وہ آقا علیہ السلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمائے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جب پتا چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے۔ اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ آپ سوچئے یہ کیا بات تھی، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا ناظرین، کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے، وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔
آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے. میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں, مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتا ہے کہ بیٹا شہید ہوگا, سب راضی ہیں. ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے, ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے, واویلا, شکوے, شکایات, کمپلین, پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میرا کیا قصور ہے, مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو وہ بھی کرتا ہوں. اپنے گناہ یاد نہیں آتے, ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہی ہماری نیکیاں ناقص ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو, کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو, کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو. حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا, اللہ کے نبی ہیں, یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے. بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے, خاص طور پہ مبلغین کو, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا, دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں, یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے, میں تو چلا تھا مسجد بنانے, میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے, میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا, میرا دل توڑ دیا, میں تو نہیں کروں گا کام. نہیں جناب, یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں. امیر علیہ السلام فرماتے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے. بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. مسائل آئیں گے, پرابلمز آئیں گی, یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے. تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں, جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے, مگر there is no complain, یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل, یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں, اے اللہ ہمیں اس مشکل, دعا کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن واویلا نہیں, شکوہ نہیں, کمپلین نہیں, سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, صبر جمیل کرتے نا, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جی مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے, مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے, اندر کتنی تکلیف ہے, کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے. امید ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے, مشکل آئیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں, کسی پریشانی میں ہوں, بیماری میں ہوں, قرضے میں ہوں, ٹینشن میں ہوں, کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. ان اللہ مع الصابرین, انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی, سب بہتر ہو جائے گا. اب چلتے ہیں ناظرین, اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا.